بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، مہنگائی کا دور ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس میں تمام اشرافیہ جو اس میں ملوث ہے، تمام صاحب اقتدار لوگ اس میں ملوث ہیں، تمام اپوزیشن لوگ اس میں ملوث ہیں۔ ہم کسی ایک آدمی کو بھی اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا اس میں حصہ ڈال رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے دنوں میں یعنی بجلی کے بل اس حد تک بڑھ گئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی کوئی آدمی جس کی 15-20 ہزار روپے بھی تنخواہ ہے نا، تو وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بجلی کا بل ادا کرے گا تو اس کے گھر میں کچھ نہیں پکے گا۔ اگر اس گھر میں پکائے گا تو اس کے گھر میں بجلی کٹے گی، اندھیرا ہو جائے گا۔ اگر وہ گھر میں نہیں، دونوں چیزوں نہیں دے گا تو اس گھر میں بچے اسکول سے گھر آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا کام تھا، یہ آپس میں بندر باٹ والا کام نہیں چلے گا۔ اب حکومت نے ایک پالیسی دی کہ جس کے 200 یونٹ سے کم ہوں گے وہ ایس ڈی او سے جا کے اپنے بل نکال لیں۔ ٹھیک ہے جی، نکال لیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھی آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ جو یعنی دفتروں میں پھر رہے ہیں، اس کے بعد ایس ڈی او کیونکہ ایس ڈی او نے نکالنے ہوتے ہیں، ایس ڈی او سیٹ پہ نہیں ہوتا، دوسرے لوگ نہیں ہوتے، اور بل اس دن بھیجتے جس دن لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے، نہ وہ محکموں میں جائیں اور نہ وہ نکال سکے۔ تو یعنی یہ جو چیز شروع کی ہے نا، اپنا عوام کو بیوقوف بنوانے زیادہ دینی چلے، اس کا بھی اب نقصان کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ملک بھائی سے آئی ایم کے جیسے ان کو کرتے ہوئے تھے، بہت ساری مراد مل رہی ہے۔ اب پوری دنیا میں پٹرول سستا ہے، یہاں پٹرول مہنگا ہو رہا ہے۔ جب پٹرول آپ کا اتنا اپنے مہنگا کر اس میں سب سبسڈی لگاتی ہے، تو پھر مجھے فیول چارجز میں لگانے کا کیا تک بڑھتا ہے بجلی کے بلوں؟ اور بجلی کے بلوں میں ایسا اضافہ، پہلے کبھی 4 پیسے ہوتے تھے، 2 آنے ہوتے تھے، 1 روپے آتا تھا، 10-10 20-20 روپے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے محلات میں رات دن بجلی چلتی ہے، ان کے ایڈیٹوریل میں رات دن بجلی چلتی ہے، ان کے اپنا پارلیمنٹ ہاؤس میں رات دن بجلی چلتی ہے، جنریٹر چلتے ہیں، سارا پیسہ جو ہے نا اس کا قوم ادا کرتی ہے۔ لیکن انہوں نے آج تک مثلا کہ کبھی ان کے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہو تو ان کو پتہ چلے کہ لوڈ شیڈنگ کیا، یا کبھی یہ جیب سے گنتے۔ اب جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ اپنے تمام گھروں کو جتنی بیویاں اس نے کی ہوتی ہیں سب کو وہ وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بنتا ہے وہ تمام جتنے جہاں جہاں بیٹھتا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ یہ تو ان کی بدماشی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ان کو بل کہیں بھی نہیں دینا پڑتا۔ ان کے جو گھروں میں بل چلتے ہیں وہ علیحدہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، جو ڈائریکٹ لائنیں آتے ہیں، جس میں آپ کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو ایک ٹائم کی بجلی جاتی ہے، اور جاتی ہے تو بڑے بڑے جنریٹر چلتے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو یعنی صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان کا رہن سہن اگر عوام کے مطابق ہو تو ان کو عوام کا دکھ درد کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں 2 قومیں آباد، ایک اشرافیہ ایک غریب آباد ہے۔ اشرافیہ جو وہ ڈنڈے کے زور پہ اپنی ساری قوتیں کام کرتی ہے، غریب جو وہ منت سماتے پہ ساری زندگی گزارتی ہے۔ تو ایک تو ان کا یہ فیلئر ہوا ہے، بجلی بلوں لوگ بل جلا رہے ہیں، گھروں سے باہر نکل گئے ہیں، ان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ دوسرا سیلاب کی وجہ سے، بجائے اس چیز کے یہ سیلاب کے کام میں تیزی کرتے یا اس علاقے کو یہ مکمل طور پر لوگوں کو سہولت فراہم کر کے، جتنے جیسے میں نے کئی پروگرام میں بتایا کہ 29 جولائی کو شروع ہوا تو ان کی آنکھیں جو کھلی اپنا 20 اگست کے بعد جا کے، یعنی اس وقت یہ اپنے رنگلوں میں باز کے دوروں میں سارے گزارتے رہے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ اب دیکھیں اس کے بعد سبزیوں کا کیا حال ہوگا کہ یعنی کاشتکاری نہیں ہوگی، گندم نہیں ہوگی، سبزیاں نہیں ہوگی۔ تو اب جو سبزیاں مل رہی ہیں وہ 200+ سے مل رہی ہیں، یعنی آپ کدو بھی لینے چلے جائیں، آپ کو دال بھی لینے چلے جائیں، آپ کو ٹینڈے بھی، دھنیا، کوئی چیز بھی لینے چلے جائیں، آپ کو 200+ سے ملی ہے۔ تو اس میں غریب آدمی کھائے گا کیا؟ غریب آدمی جو اس کا ایک ہی ہوتا ہے، اس کو کچھ ملے نہ ملے وہ پیاز سے بھی روٹی کھا لیتا تھا، لیکن آج پیاز بھی 200 روپے کراس کر کے۔ تو خدارا ان لوگوں جو ہے نا، جو ہمارے ملک کے حکمران بنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آ کے بڑے بڑے ہمیں یعنی کہ جلسوں میں بڑی بڑی تقریروں کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم غریب کا ساتھ، یہ کسی کا ساتھی نہیں ہے، یہ اپنے ساتھی ہیں۔ اگر ان کو غریب کا ساتھ ہو تو ان کو پتہ نہیں کیا پیاز 200 سے اوپر جا رہا ہے، غریب کا کیا ہوگا۔ یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں سب کا قصور یہ کرتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدارا میرے عوام سے بھی اپیل ہے کہ اب ہوش کے نخون لیں، ان لٹوروں، چکوں اور جگیردار اور سرمایہ دار سے اپنی جان چھڑائیں،
اور اپنا کردار الیکشن میں ظاہر کریں کہ ہم کس کو پسند کس کو ریجیکٹ کریں گے. لیکن مجھے امید نہیں ہے اس قوم سے، کیونکہ قوم نہیں ہے یہ، ہمیں کوئی جھوم ہے. اگر یہ قوم ہوتی نا تو آج ہم 75 سالوں سے جس طرح ڈوب رہے ہیں، جس طرح ہم بے یار و مددگار پھر رہے ہیں، یہ کبھی ایسا نہ ہوتا. ابھی کچھ علاقوں میں لوگوں نے ایم پی ایم کو گریبان پکڑے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ اب قوم میں تھوڑا شور آ گیا، لیکن یہ مکمل شور کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے حکومت کو یہ چاہیے تھا یا اپوزیشن کو مل کے بیٹھتے، اپنی لڑائی جھگڑوں ختم کرتے اور اس کا ایک پلان تیار کرتے کہ یار ہمیں جو کس چیز پہ کیسی سبسڈی دینی چاہیے. اب دیکھنا ایران میں اتنا پیاز ہے، لیکن یہ ایران سے نہیں منگوا رہے، کہتے انڈیا سے منگوا لو. یعنی انڈیا سے ہمیں مہنگا پڑے گا، ایران سے سستا ہے، ایران سے یہ نہیں منگوانا چاہتے. اس طرح گندم جو ہے ابھی ہمارے گندم کا کیا پڑے گا، یہ روس سے نہیں منگوانا چاہتے. تیل کا کیا پڑا ہے، یہ روس سے نہیں منگوانا چاہتے. یعنی یہ سب کچھ دوسری اعلیٰ طاقتوں کے برسر پیکار بن چکے ہیں اور ان کو خدا سمجھ رہے ہیں. یہ اگر اللہ کو خدا سمجھے کہ ہمارا مالک خالق وہی ہے اور خودداری والا عنصر پیدا کرتے ہیں، تو شاید ہم اس وقت بھی اس معاملے میں ہم بالکل سرخر ہو سکتے تھے. لیکن ان لوگوں کا بس میں ان کی حالت میں کیا کروں کہ میں پھر وہی شعر کہنا پڑتا ہے، ہر شاد پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ہم جاتے ہیں. اللہ